پہلے یہاں مجھے سیمینار پہ بلایا گیا تھا اور دوسرے دن لاہور میں میری قمیض کے ساتھ کچھ ہو گیا. ایک اور پھر سیمینار تھا، وہ مجھے شینی صاحبہ نے بلایا، میں آ نہیں سکا. آج پھر مجھے بلا لیا ہے. میرے پاس کپڑے ویسے بھی تھوڑے ہیں، یہ میرے لیے پرابلم ہو جائے گا. ایک اور میرے لیے ذاتی پرابلم بھی اس واقعے سے ہوا ہے کہ جب وہ ٹی وی کوریج وغیرہ اور لوگوں نے کہا تو کئیوں نے فرتے ہمدردی میں یہ بھی کہا کہ 75 سالہ بزرگ کے ساتھ یہ ہو گیا ہے. ایک تو میری عمر 75 سال نہیں ہے، کچھ 1-2 سال کم ہے، لیکن پہلے بھی ہمارا کچھ اتنا کچھ نہیں تھا. تو یہ جو تہمت ہم پہ لگ گئی کہ بزرگی کا، اور آج سمیع ابراہیم نے بھی نہیں بخشا اور کہا کہ اس بڑھاپے میں آ گئے ہیں. مانا کہ بھائی آپ جوان ہیں پر کتنے جوان ہیں، اور ہم بوڑھے ہیں تو کتنے بوڑھے ہیں. تو بہرحال یہ آج کل کے حالات بڑے پاکستان میں عجیب ہیں. ہم پاکستانی کرائسس میں ہیں، لیکن پوچھنے کی بات ہے کہ کرائسس کس نے کریٹ کیا ہے؟ کوئی ہم نے کریٹ کیا ہے؟ صحافت نے کیا ہے؟ کسی اور نے کیا ہے؟ کس نے کریٹ کیا ہے؟ ٹھیک ٹھاک جا رہے تھے ابھی تک. یہ جو واقعات مارچ اور اپریل کے ہوئے ہیں، کورید کے کوشش کی ہے کئی سوالات کا جوابات جاننے کے لیے کہ یہ کیا کیوں گیا، اور ابھی تک کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا. ایک چیز چل رہی تھی، ہر لحاظ سے آئیڈیل نہیں ہوگی، لیکن پاکستان میں کون سی چیز آئیڈیل ہوتی ہے؟ آج کے مناسبت سے آپ مقابلہ تو کر لیں. ملک میں سٹیبلٹی تھی، فارن ریلیشنز ہمارے بالکل ٹھیک ٹھاک جا رہے تھے. جن پیسوں پہ ناز کیا جا رہا ہے کہ چائنا نے اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، سعودی عرب نے اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، رول اوور کر دیے ہیں، وہ کہاں سے آئے تھے؟ کون لے کر آیا تھا؟ لیکن وہ سب چیزیں بھلا کے پیٹرول پرائسز کی جو بات ہے، پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں ہوا ہے کہ کسی گورنمنٹ نے پیٹرول پرائس کم کی، عوام کو ریلیف، اور سب سے بڑا جرم وہ ان کا گنوایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پیٹرول کی پرائس کم کر دی اور انہوں نے ایسے کیا. ہم سسٹین نہیں کر سکتے تھے. شوکت ترین سمجھا کے تھک گئے ہیں کہ ہم اسے فائنانس کس ذریعے سے کر رہے تھے، پروونس سے، یہاں سے نہیں، انسسٹینیبل کر کے، اور انہوں نے یہاں پہ وہ چیز کر دی. اس سے کوئی جواب ابھی تک دے نہیں سکا. اور دوسری بات یہ ہے، چلیں بغیر جواز کے جو کچھ ہے آپ نے کر لیا، تو پھر حالات کو سنبھالتے. حالات آپ سے سنبھل نہیں رہے. آج پاکستان کی یہ حالت ہے کہ آگے 3 ماہ میں کیا ہونا ہے، اگلے سال کیا ہونا ہے، کسی کو نہیں معلوم. They have no answers. لیکن یہ جو ایک ماحول بنا دیا گیا ہے، اس کو دبائیں. پنجاب بائی الیکشنز میں سکرپٹ کے مطابق پی ٹی آئی کو ہارنا تھا. ہم جو ٹی وی پروگرام کرتے ہیں، جو نون لیگ کے ہم نوا جو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو 1-2 روز پہلے الیکشن سے ہم سے تقریباً لڑنے تک آ گئے تھے. ان کا تمہیں پتہ نہیں ہے، پرسوں بیٹھے ہوگے اور اپنے منہ کو تم تکو گے، اور منہ سے ان کے یہ نکل گیا رزلٹ ہمارے پاس ہے. پھر انہوں نے چینج کی، اور یہ میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. 12 سیٹیں تو ہیں، گنتی 12 سے شروع ہو رہی تھی. اب جو ہوا 2 دن بعد، بخدا وہ ہمارے لیے، ہم جیسوں کے لیے جن کا ایکسپیرینس وہ رہا ہے، یہ رہا ہے، وہ رہا ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے؟ وہ سارا کچھ جو تھا، وہ سارا کچھ was thwarted by the people of Punjab, by the people of Lahore. تو اس کا علاج اب کیا کیا جائے؟ آپ اس پہ کیس لگا دیں، اس پہ سیڈیشن کا کیس لگا دیں، وہ تو علاج ہو گیا.
خاطر خواہ ہو گیا. مخلوق لاہور کا آپ کیا کریں گے؟ مخلوق پنجاب کا کیا کریں گے؟ اور سب سے زیادہ شوق نون لیگ کو ہوا اور لندن میں ہوا کہ ہاؤ کین دس ہیپن کہ لاہوریے اور لاہور میں یہ چیز ہو جائے. اور آپ کے لوگ اگر تھوڑے سے کمزور ہوتے تو پھر آپ کو بھی رزلٹ کا سمجھ آ جانی تھی، لیکن آپ کے لوگ اس دن ڈٹے رہے. اور اس ساری چیز میں ایک چیز اچھی چیز ہو رہی ہے، ویسے ہی پی ٹی آئی کی ایک وہ ٹریننگ ہو رہی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا ایک فوج بیٹل ہارڈن ہو جاتی ہے، یہ آپ کے جلسوں سے، یہ میراکولس چیز ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا، پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں ہوا، بھٹو صاحب کے دور میں نہیں ہوا کہ صرف ایک اعلان آ جائے کہ 4 دن بعد 6 دن بعد ہم نے جلسہ کرنا ہے، اور وہاں پہ جلسہ نہ ہو، رنگ و بہار کی ایک جو ہے وہ سٹیج وہ سج جائے. یہ آپ کر رہے ہیں. اور آپ کے جلسوں میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو پہلے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، جو بچے کب آتے تھے جلسوں میں، خواتین کب آتی تھیں جلسوں میں. آپ کے جلسوں میں فیملیز کی فیملیز آنے لگ پڑی ہیں. اور اس قسم کی موبلائزیشن یہ ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں. اور یہی چیز جو ہے، اگر پریشانی دوسری طرف ہے تو یہی چیز ہے کہ جب آپ اقتدار میں تھے، اور یہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، آپ کی تقریروں سے تنگ پڑ گئے تھے، اور ہم نے کہا تھا اب سیاست کو خیر بات کہہ دیں تو وہی اچھا ہے. وہ جو ایک اسپیچ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی تھی، ہم نے کہا بس نہیں ہوتی. لیکن یہ قدرت کا